بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کون سا استغفار پڑھنا چاہیے؟ کون سا استغفار پڑھنا سب سے افضل ہے؟ استغفار ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے؟ استغفار پڑھنے کا ہمیں بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد بھی پروردگار نے باز پرس کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں آپ کی طرح اس کی پکار کو بھی سنوں گا۔ جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ سامعین مکرم، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، کئی دنوں سے کئی مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہماری تو کوئی بھی مشکل دور ہی نہیں ہو رہی، ہمیں تو پریشانیوں نے بری طرح سے گھیر رکھا ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ استغفار کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں درست کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ چند دنوں میں استغفار کا فائدہ دیکھیں گے۔ پھر اس کی جو فضیلت آپ کو حاصل ہوگی اور اس پر جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات عطا فرمائے گا، آپ اس پر حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں سن لیا کہ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے بند راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں، اسے پریشانیوں اور غموں سے بچا لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ بس یہ حدیث سنی اور تسبیح لے کر استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں تو کوئی رزلٹ ہی نہیں ملا، ہمیں تو اس کی فضیلت نہیں مل رہی، ہم تو استغفار عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ صحیح طریقہ سے استغفار پڑھیں گے آپ کو 100% رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ استغفار کا وظیفہ طاقتور ترین وظیفوں میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، غم میں مبتلا ہیں، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، رکاوٹیں ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں سکون نہیں ہے، تو استغفار کا وظیفہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ اب استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ کون سا استغفار پڑھنا ہے؟ کون سی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو استغفار پڑھنے اور استغفار کا وظیفہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ سامعین مکرم، استغفار ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ وہ جو گناہوں سے پاک ہیں وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ سامعین مکرم، استغفار پڑھنے سے، استغفار کا وظیفہ کرنے سے بہت سارے معجزات زندگی میں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ استغفار کے معجزات بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ جب کبھی پریشان ہوں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں تو استغفار کا سہارا لیں۔ اگر رزق کا پرابلم ہے استغفار پڑھیں، اولاد نہیں ہے استغفار پڑھیں، پریشان ہیں استغفار پڑھیں، بیماری میں مبتلا ہیں استغفار پڑھیں، اگر غموں میں گھرے ہوئے ہیں استغفار پڑھیں، کسی بھی قسم کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں
خواہ بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، آپ اس سے نجات پانے کے لیے استغفار شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے نکھار آئے گا، آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، اس پر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سا استغفار پڑھنا چاہیے، کون سا استغفار پڑھنا سب سے افضل ہے، استغفار کیسے کریں۔ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے اور چند غلطیاں کرتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت تو آپ نے سن لی، اب آپ کو استغفار کا طریقہ بتاتے ہیں۔ استغفار یا پھر استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں، بہت سے لوگ یہ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ استغفار کا یہ ہے، استغفر اللہ، یا اس طرح پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر سید الاستغفار جو کہ سب سے افضل استغفار ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت یہ استغفار یعنی سید الاستغفار پڑھ لے، فرمایا اگر شام تک اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو شخص شام کو پڑھے گا اگر صبح تک اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار کا ورد خاتمہ بالخیر کے لیے، مال و اولاد میں برکت کے لیے، تجارت میں ترقی کے لیے بے حد مجرب ہے۔ اگر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے باغ کے تمام پودوں پر چھڑک دیا جائے تو درخت پھلوں سے بھر جائیں گے۔ سامعین مکرم، فراخی رزق کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کے خاتمہ کے لیے استغفار کو لازماً پکڑ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔